یہ یاد رکھو. بہت افسوس کی بات ہے کہ اگر ہماری کمیونٹی میں ایسا ہو رہا تو ہم دوسروں کو کیا بولیں گے؟ دوسروں کو کیا بولیں گے؟ ہر گھر کا پرابلم ہے، ہر گھر سے پریشر ہے. کہاں سے میں نہیں بولتا، آپ جانتے کس کس گھر سے آ رہا. آپ کے بامبے، پوری دنیا میں مولانا یہ ہو گیا، یہ ہوا، یہ ہوا. افسوس یہ کہ شوہر، دیکھیے میں ادریس کا واقعہ کمپلیٹ کرتا ہوں، ڈرو مت میں کمپلیٹ کروں گا. پلیز میں ریکویسٹ کر رہا ہوں، ہاتھ کا اٹھانا، غصے سے بات کرنا، انسلٹ کرنا، گھر پہ بلا کے اپنے پورے خاندان کے، گھر کے جتنے خاندان ان کا کھانا بنانا حرام ہے، حرام ہے. بہو آ کے پورے گھر کا کھانا بنے، فار واٹ؟ تمہاری نوکر نہیں ہے یار. اس شوہر سے پوچھا جائے گا، اس شوہر سے کہ جو فورس کر رہا اپنی وائف کو کہ میری ان کا بھی بناؤ، ان کا بھی بناؤ، ان کا. جب شوہر کا بنانا واجب نہیں ہے تو ساس کا بنانا تھوڑی واجب ہے. سمجھ میں آئی بات میرے؟ میں کسی کے گھر میں کوئی جھگڑا نہیں چاہتا، لیکن جو حقیقت ہے وہ تو بیان کرنا ہے. جب آپ کے اوپر شوہر کا بنانا واجب نہیں ہے، کوئی فورس نہیں ہے آپ کو، اب وہ بناتی ہے، اجر عظیم، بے انتہا ثواب. بیوی اپنے شوہر کے لیے کھانا بناتی ہے، بے انتہا ثواب ہے. ایسا ثواب ہے کہ اس کے گناہ اسی وقت معاف ہوتے. خالی گلاس آف واٹر دے رہی ہے اپنے شوہر کو، گلاس آف واٹر، اور ایک ایک سپ لے رہا، ایک ایک سپ کے بدلے میں اللہ تمہارے اس کی وائف کے 1,000 گناہ معاف کر. اللہ تو بہانے ڈھونڈتا رحمت کو نازل کرنے. کیا بول رہا ہے یار؟ اس کو بہانے چاہیے اپنی رحمت کو نازل. تو جب بیوی شوہر کے کھانا بنانا واجب نہیں ہے تو نن کا بنے، ساس کا بنے، ان کا بنے کیوں؟ وائے؟ بہترین عمل کیا ہے؟ اب یہاں پہ پرابلم یہ ہو گیا، آج جو میسیجز آئے 4-5 کہ مولانا شوہر بھی ماں کی سنے، یا شوہر آ کے میری ہیلپ کر رہا، میرا شوہر بہت اچھا ہے، آ کے وہ میری ہیلپ کر رہا، لیکن اس کی ماں کو بڑا برا لگ رہا. ماں کو یہ برا لگ رہا کہ تم چلا گیا بیوی کے پاس کچن میں. ارے یار تو تم جاؤ. کیا ہوا بھائی؟ تم جاؤ. اگر تم کو اتنا برا لگ رہا کہ تمہارا بیٹا نہ جائے، اور بیٹا جانا کوئی بری بات نہیں ہے. مولا علی گئے تھے، کل میں نے آپ کو واقعہ سنا ہے، میرا مولا گیا تھا، میرا مولا جاتا تھا کہ بی بی فاطمہ بنت اسد ناراض ہوتے تھے کہ یا علی تم کا مولا سے بڑا کون ہے؟ مولا سے بڑا زمین پہ کوئی اللہ کی مخلوق ہے؟ علی سب سے بڑے. وہ علی جا کے بیوی کی مدد کر رہے، وہ علی جا کے چکی چلا رہے. اس کیا مطلب ہے اس کا؟ تو میں یہ نہیں بول رہا کہ ہر شوہر کو جا کے کچن میں ہیلپ کرے اپنی بیوی کی. اگر نہیں کر سکتے تو تم نوکر لا کے رکھو. مولا علی نے جناب فیضا کو رکھا. وہ بھی ہمارے پاس ایک چیز آ گئی روایت کہ بی بی فیضا کو مولا علی نے لا کے رکھا. اللہ کے رسول کے حکم سے آئی جناب فیضا آئی. تو اگر آپ ایفورٹ کر سکتے اور آپ یہ بول رہے کہ نہیں میری بیوی کرے کام، وائی آنے والی کیوں کرے؟ اگر کرتی ہے تو بہت اچھا. میں کوئی لڑکی کو منع نہیں کر رہا، کوئی غلط نہیں سمجھ رہا، میں کسی کے گھر میں جھگڑا نہیں چاہتا. میں آپ کو بہت ہی محبت پیار سے بول رہا ہوں. اگر بیوی آ کے کرتی ہے کام، خوشی سے کرتی ہے تو ویری گڈ. یو کی ناٹ فورس، یو کی ناٹ فورس. اگر آپ فورس کریں گے تو آپ گناہ میں پڑ جائیں گے. اب یہ عذابوں میں سے ایک عذاب، میں نے تو کل ایک عذاب بتایا، خالی صرف ایک ہی عذاب بتایا فشار کا، اور سب نے ایزی لے کے سنا. اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے. فشار کا عذاب آسان بات نہیں. دوسرا عذاب کون سا بتایا گیا؟ آگ کا عذاب بتایا گیا کہ جو شوہر اپنی بیوی کے اوپر ظلم کرے گا، صرف بیوی کے اوپر ظلم نہیں، کسی کے اوپر بھی تم ظلم کرو. پھر بولو ظلم کا عذاب بتایا گیا آگ کا، کہ اگر آپ کسی کے اوپر ظلم کر، آپ کسی اپنے بھائی پہ ظلم کر رہے ہیں، اپنے رشتہ دار پہ ظلم کر رہے ہیں، کسی مومن کو ہرٹ کر رہے ہیں، انسلٹ کر رہے ہیں. پھر بولو غور سے سنو، انسلٹ کر رہے ہیں، کسی کی انسلٹ کر رہے ہیں، 4 لوگوں میں بیٹھ کر اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور اس کو کمتر سمجھ رہے، اپنے آپ کو برتر سمجھ رہے، اپنے آپ کو سپیریئر سمجھ رہے، اس کو نیچے سمجھ رہے. عذاب الہی ہے، ڈھیل ہے اللہ کی. جب اللہ رسی کھینچے گا نا، خالی ایک جھٹکا دیا تھا. ہم آج کل کے زمانے میں تو کورونا وائرس ہمارے لیے ایک بہترین اگزامپل ہے. خالی
کہ ہلکا سا جھٹکا دیا پوری دنیا ہل گئی. وائرس کو کسی نے دیکھا نہیں, 1000 وائرس آئے اور 1000 وائرس چلے گئے, لیکن اس وائرس نے پوری دنیا کو سٹینڈ سٹل کر دیا. جتنے بڑے بڑے سورما تھے نا, جو غرور اور تکبر میں تھے, ان کی ناک بھی نیچے ہو گئی. خوف ایک ہی ہے, موت کا. یہ تو موت کا خوف ہے, نیچے جانے کے بعد کیا ہونے والا ہے. تو ایک چیز یاد ہوگا, ظلم کسی میں ویری اوپن کہ چونٹی پہ اینڈ پہ آپ ظلم نہیں کر سکتے. آپ ایسا کر کے نہیں مار سکتے اس کو. آپ کو وہ ہرٹ نہیں کرتے, وہ جاری سامنے سے, چونٹی جاری سامنے سے, آپ اس کو پکڑ کے ایسا مار دیے. حرام ہے. تمہارے ہاتھ پہ چونٹی, لک ایٹ می, ہاتھ پہ چونٹی, وہ جاری خاموش, جھٹک دو اس کو, کاٹی نہیں تم کو ہرٹ نہیں کی ہوگی. اس کو عقل نہیں ہے. جانور کو عقل نہیں ہوتی, تمہارے پاس عقل ہے. تم طاقتور ہے, وہ کمزور ہے. تم اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہے کمزور کے اوپر. کیا بول رہا ہے؟ میں بند الفاظ میں بہت سی باتیں بول رہا, سمجھو. تم اپنی طاقت کا مظاہرہ, آج اللہ نے تم کو طاقت دی تو تم سمجھ رہے یہ طاقت ہمیشہ رہے گی. فرعون کی نہیں رہی بابا, تمہاری کہاں سے رہے گی؟ فرعون جیسی چیز چلا گیا, نمرود کے پاس نہیں رہی, ہمارے پاس کہاں سے رہے گی؟ اگر اللہ نے طاقت دی تو شکر ادا کرو, اس طاقت کا غلط استعمال مت کرو. غلط استعمال کرو گے تو پرابلم آئے گی. تم جاتے چونٹی تمہارے اوپر سے جاری, تم طاقتور ہے, وہ بیچاری اتنی کمزور ہے, پھوکے تو اڑ جائے گی وہ, تم اس کو پکڑ کے مار رہے. حرام ہے, اللہ کی مخلوق ہے, اب نہیں کر سکتے. تو اسی طرح جب چونٹی کو نہیں مار سکتے تو بیوی کے اوپر, بیوی کے اوپر اتنا ظلم. میری ایک ہی ریکویسٹ ہے, پورے جو میری مجلس سن رہا, نیولی کپل جو ہے نا, جن کے گھروں میں یہ ساس کا پرابلم, ٹپیکل انڈین ساس کا جو پرابلم ہے نا, میں کیا بول رہا ہوں, یہ پرابلم کو سالو, ان ساسوں کو بول رہا ہوں, مدر ان لاز کو بول رہا ہوں کہ اگر تم بیٹے, یہ بولا گیا, یہ بول رہے کہ ماں بول رہی کہ اگر بیٹا تو وہ کچن میں آئے گا, تو اس طرح ہیلپ کرے گا, تو میں اپنا دودھ نہیں بخشوں گی. یہ کیا ہے بھائی؟ اللہ نے تم کو اتھارٹی دی ہے تو تم اس طرح بچے کو استعمال کر رہے ہیں. اب وہ لڑکا چلا گیا, مجھ سے پوچھ رہے کہ ساس کی بات سننا, ماں, آف کورس ماں کی بات سننا. پھر بول رہا, ماں کی بات پہلے سننا. یو کی ناٹ ہرٹ یور مدر, یو کی ناٹ, آپ بالکل نہیں کر سکتے. ماں ہے ماں, بس ماں کے آگے اف اینڈ بٹ کچھ نہیں. ماں بول دے تو پتھر کی لکیر ہے. ناؤ شی از آنسربل, وہ ماں آنسربل ہے, وہ مدر ان لاز آنسربل ہے اللہ کو. میں ہمیشہ لڑکیوں کو یہی بولتا کہ یار گزار لو 10 سال 15 سال, کتنے سال رہیں گی آنٹی؟ کیا بول رہا ہے, کیا بول رہا ہے, 15 سال 20 سال 20-25 years, then she'll go. اتنے سال سنبھال لو. تو ایسا بھی مت کرو کہ شوہر, دیکھیں بعض لڑکیاں بھی بڑے تیز, بامبے کی نہیں ہے میں بول رہا کہ وہ فوراً لے کے لڑکے کو الگ جائے, وہ بھی حرام. آف کورس حرام. اس لیے حرام ہے کہ رحمت کا جو شیڈ تمہاری ماں کا تھا نا, اسے لے کے تم الگ ہو. یہ کبھی نہیں کرنا, یہ کبھی نہیں کرنا. رہو ساتھ. اور ماں کو, لڑکے کو چاہیے کہ فرسٹ ایک لکیر کھینچنا, ایک لائن کو ڈیوائڈ کرنا. یہ ماں کی ریسپیکٹ ہے, یہ وائف کی ریسپیکٹ ہے. نہ آپ اس پہ ظلم کر سکتے, نہ اس پہ ظلم کر سکتے. آپ کو بیلنس لے کے چلنا ہے, بیلنس لے کے چلنا ہے. بس ایک ہی چیز کرو کہ اپنی وائف کی ریسپیکٹ کرو. وائف کی کیا ریسپیکٹ کرو؟ اللہ اسلام بولتا ہر انسان کی ریسپیکٹ کرو. کسی کے لیے آپ کسی کو ہرٹ نہیں کر سکتے. اگر انسان ہرٹ کرنے لگے نا, اگر اللہ نے خالی جھٹکا دیا تو ختم ہو جاؤ گے. یہ اتنی تکلیف کی بات ہے کہ آج آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا, جو آج ہماری ڈے ٹو ڈے لائف میں جو پرابلمس آ رہے کہ ہم اس کا سوچ بھی نہیں رہے کہ یہ پرابلم کتنا آنے والا ہے. اگر تم اپنی وائف کو یا کسی کو تم ہرٹ کرنے لگو, ہرٹ تو اسلام برداشت ہی نہیں کرتا, 1% برداشت نہیں کرتا. مولا علی سے پوچھا گیا تھا نا کہ مولا یہ بتاؤ کہ زمین اور آسمان کا فاصلہ کیا ہے, زمین اور عرش الہی کا فاصلہ کیا ہے, ڈسٹینس کیا ہے. آج سائنس بھی نہیں بتا سکتے کہ عرش الہی کا ہے, آسمان کا نہیں بتا سکتے. سائنس تو یہ بولتی کہ یہ سمندر کا عکس ہے. سمندر, آسمان کو تو آپ کو مانتی نہیں دنیا, نہیں مانے, کوئی فرق نہیں پڑتا. کسی کے نہیں ماننے سے کچھ نہیں ہوتا. تو ہمارا بلیو یہ ہے کہ اس آسمان کے اوپر ایک اور ہے, اور ہے, اور 6
کے اوپر عرش الہی ہے، جہاں پہ کوثر ہے، سرسبیل ہے، جہنم ہے، جنت ہے، سدرہ ہے، خواب و کوثر ہے، اور صراط ہے، وہ برج ہے، یہ ساری اوپر ہے. تو مولا سے اور اس کے اوپر ہمارا رسول گیا تھا معراج پہ جو گئے تھے، خواب و کوثر، مقام خواب و کوثر تک گئے تھے. تو پوچھا مولا ڈسٹینس کیا ہے؟ اب وہ ڈسٹینس وہی بتا سکتا جس کے سامنے ہر چیز پیدا ہوئی. مولا کے علاوہ کوئی بتا سکتا؟ تعلی سے پوچھا گیا یا علی یہ بتائیے کہ ڈسٹینس کیا زمین اور آسمان کا. مولا نے اتنی پیاری بات کی. یہ پورا ہی میرا میسیج ہے آج میری 5th مجلس گلستان ہند کی. مولا سے پوچھا مولا یہ بتائیے کہ زمین سے عرش الہی کا ڈسٹینس کیا ہے؟ علی نے کہا ایک مظلوم کے دل کی آہ. کیا سن رہے ہیں؟ مظلوم کے دل کی آہ کیا؟ میں 4 لوگوں کے سامنے آپ کو ہرٹ کر دوں، آپ کو انسلٹ کروں، آپ کی انسلٹ کروں. آپ مجبور ہیں اس وقت، کچھ نہیں کر سکتے. آپ کا اقتدار ہے، آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کے پاس پاور ہے، لیکن آپ کے پاس بھی ہے لیکن آپ کچھ نہیں کر سکتے اس کو، اس لیے کہ تم صاحب اقتدار ہے، تمہارے پاس پاور ہے، لیکن تمہارے دل کو تکلیف ہوئی. سب کے سامنے میری انسلٹ کرنا. میں پھر 5th مجلس میں بول رہا ہوں کہ پلیز یہ وہ گناہ ہے کہ جب اللہ کبھی کسی کو برداشت نہیں کرتا. ایک سیکنڈ کے لیے اللہ برداشت نہیں کرتا تم کسی کی انسلٹ کرو. وہ سامنے والا مجبور ہے، he can't do anything. اس لیے کہ اگر وہ کچھ بولے گا تو اور نقصان ہو. اس نے وہ خاموش بیٹھ گیا، لیکن اس کے دل کی جو آہ نکلی تم نے نہیں دیکھی. اللہ تو امام علی بولتے ہیں کہ دل کی آہ وہ سیدھا عرش الہی پہ جاتی اور جب واپس آتی عذاب الہی لے کے